السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی حبیبی محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، ماہ رمضان مبارک کے بابرکت لمحات کے اندر ہماری فجر کے درس میں گفتگو چل رہی تھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے بارے میں۔ آیہ نمبر 33 سورہ احزاب پارہ نمبر 22 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم ہے اللہ بے نیاز فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کا ارادہ ہے کہ ہر قسم کی پلیتی تیرے اہل بیت سے دور کر دے اور انہیں پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 4 بیٹیوں سے نوازا۔ کتنی بیٹی ہیں؟ 4 بیٹی ہیں۔ پہلی بیٹی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری شہزادی جناب رقیہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری شہزادی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی شہزادی جناب فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ مقدس ہستیاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد بھی شان والی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں جو خواتین آئیں وہ ازواج بھی شان والی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے کلمہ پڑھ کے مردوں میں کلمہ پڑھا صحابہ وہ بھی شان والے، عورتوں میں سے جنہوں نے کلمہ پڑھا صحابیات وہ بھی شان والی۔ جس جس چیز کو نسبت رسول ملتی گئی وہ شان والی، وہ دور تو وہ وقت شان والا تھا۔ آج بھی کوئی عام آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ دوسروں سے شان والا بن جاتا ہے۔ تو بات آج کے درس میں جو ہے حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے والد ماجد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں پیار۔ اب یہاں یہ جیسے میں نے کل بھی اختتام پہ عرض کیا، اکثر کتب میں علماء واعظین خطباء کے دروس میں خطابات میں حضرت ملکہ کونین کا تذکرہ اکثر ملتا ہے، باقی شہزادیوں کا کام وہ بھی کچھ شان میں کام نہیں ہے، ہر ایک شان والی ہے۔ اب یہ ہے کہ جی ان کے ساتھ محبت تو وجہ کچھ یوں تھی کہ حضرت زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال، حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اختلافی روایات کے ساتھ جس میں زیادہ تر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کے پہلے سال آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 8-9 سال کی عمر تھی، والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، پہلے 3 بہنوں کا پہلے پردہ فرمانا، اور پھر بھائی جو ہیں ان کا بھی بچپن میں چلے جانا، اکلوتی اولاد رہ گئی جس کا نام تھا فاطمۃ الزہراء۔ جس باپ کی باقی اولاد چلی جائے، ایک ہی اولاد رہ جائے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، آج میرے اور آپ کے لیے بھی وہ اولاد کل کائنات ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں جی اسے کوئی جھنکے نہ، اسے کوئی ڈانٹے نہ، بچے زیادہ ہوں 2-4 ہوں نا تو ماں باپ خود بازو پکڑ کے انہیں یہ ٹنگا باندھ دو جی، انہیں بے شک پھینٹا پھیر دو جی، انہیں کچھ ہونا چاہیے۔ تو ایک لہجہ اور ہوتا ہے، اگر اکلوتا ہی ہو نا تو ماں باپ کہتے ہیں استاد جی تھوڑا جی مہربانی کر، ساڑھے ہکو ہی ہے۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وہ نشانی کس کی تھی؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی۔
اور جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وقت وصال آتا ہے تو یہ خصوصی طور پہ عرض گزاری کر کے گئی، آقا میرا وقت تو آخر آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، پر میری فاطمہ کا خیال رکھنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک بوڑھی خاتون آئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آقا علیہ السلام نے اس کی بڑی توجہ سے باتیں سنی، اور باتیں سننے کے بعد بڑی خوش مزاجی سے آپ بیٹھے رہے۔ جب وہ چلی گئی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزاری کی، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون خوش نصیب تھی؟ فرمایا اے عائشہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی، خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی، دوست تھی، فرینڈ تھی۔ تو جب وہ آئی ہے نا، یہ جب آتی تھی نا ملنے تو خدیجۃ الکبریٰ اس سے بڑے پیار سے پیش آتی تھی، آج جب ملنے یہ آئی ہے مجھے اپنی خدیجہ یاد آ گئی ہے۔ معزز حاضرین تھوڑا سا اس بات کو ذہن میں رکھیں، اگر خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی آئے اس سے میرا کریم اتنا پیار کرے تو جو خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مبارک سے آئی فاطمہ الزہراء اس سے میرا نبی کتنا پیار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بیٹی اور باپ کا اتنا یہ لمبی ہسٹری ہے نا کہ مہینہ تو خیر کیا سال پورا ہی لگے رہیں تو فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کا ایک وصف، ایک جو ہے خوبی وہ بھی ہم بیان نہیں کر سکتے، جن کی خوبیاں جبریل بیان کرتے ہیں، جن کی خوبیاں قرآن بیان کرتا ہے، جن کی خوبیاں جناب محمد مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، جن کی خوبیاں ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں، جن کی خوبیاں اوصاف جناب عمر پاک، عثمان پاک، علی پاک، دیگر صحابہ کرام اپنا جو ہے وظیفہ سمجھتے ہیں، اور وہ عظیم ہستی۔ اب باپ بیٹی کا تعلق دیکھیں، میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ، اس نے تحائف بھیجے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے خصوصی طور پہ گفٹ بھیجا، تحفہ بھیجا جناب ملکہ کونین خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کنگن تھے۔ آج تو ہماری قوم اسی بات پہ لگی ہوئی ہے، 1450 سال ہونے والے ہیں کہ جی نہیں وہ باغ لوٹ گئے، فلانے لوٹ گئے، فلانے کھا گئے، انہیں چیف جسٹس بنایا ہے نا رب نے کہ تم جسٹس ہو، اور اپنا من دیکھتے نہیں ہو، اور جا کے جناب والا کیس کیا ان سے لڑتے ہو، کبھی ابو بکر صدیق کے خلاف لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام نے اہل بیت اطہار کا ایک ذرہ برابر کھایا ہو، یا اہل بیت اطہار نے دولت کی ہوس کے اندر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کے ساتھ ناراضگی کی ہو۔ جب وہ کنگن آئے آقا کریم، واقعہ لمبا میں اختصار سے عرض کرنے لگا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کاشانہ نبوت سے اٹھے، اپنی بیٹی کے گھر آئے، آپ نے وہ کنگن پہنے ہوئے تھے، اور صاحب علم لکھتے ہیں اس لیے تاکہ بھیجنے والے کو اعزاز نصیب ہو جائے، اس نے ذوق سے جو بھیجا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنگن دیکھے تو فرمایا بیٹی ہمیں دنیا کے مال سے کیا سروکار تھی، تو آپ بس اتنی بات کی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے اور واپس تشریف لے گئے۔ اب بیٹی نے کیا کیا، نہیں یہ تو میرا اپنا ہے، میں نے آپ نو گفٹ آیا۔ دیکھو نا ہمارے ملک میں بھی گھڑیوں کے پیچھے لڑائیاں چل رہی ہیں اور بے وقوف ہمیں بنایا جا رہا ہے۔ تو رحمت کونین کی شہزادی نے وہ کنگن بازار میں فروخت کر دیے، وہ فروخت کر دیے، یعنی جو رسول اللہ کو اتنا بھی منع نہیں کیا، تھوڑی سی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار بیٹی کنگن فروخت کر دیا سونے کے۔ جب فروخت کی یہ پیسے آئے وہ رکھ نہیں لیے، چلو کنگن نہیں پیسے تو رکھ سکتے، جیسے ہماری قوم زکوٰۃ میں آ کر کہتی ہے جی نہیں ہم تو اس وقت اللہ کے نام پہ دینے کے لیے زکوٰۃ پہ نہیں جی نہیں وہ میرے نہیں، میں تو بیٹی واسطے رکھے ہوئے۔ اب کیا ہوا، وہ جو مال آیا نا پیسہ وہ خیرات کرنا شروع کر دیا،
صدقہ کرنا شروع کر دیا، سائلین کا رش بن گیا، آواز سی اٹھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا شانہ پاک چونکہ اس قریب تھا، فرمایا عائشہ، خود بھی تو آقا علیہ السلام اسی کمرے میں اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی ادھر ہی، فرمایا عائشہ یہ شور کس کا ہے؟ تو ملکہ کونین کی دروازے سے جو آوازیں آ رہی تھی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ عرض گزار ہوئی، آقا آج فاطمۃ الزہرا کے دروازے پہ خیرات بٹ رہی ہے، وہ خیرات لینے والوں کا رش ہے۔ جب پوچھا آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کے دروازے پہ گئے، یہاں تو کئی دن فاقہ تھا، کہاں سے مال آ گیا جو خرچ ہو رہا ہے؟ تو جب آ کے پوچھا تو فاطمۃ الزہرا کی آنکھوں سے آنسو ہیں، عرض کرنے لگی، ابو میں نے اس لیے نہیں پہنے تھے حسن و جمال کے لیے، میں نے تو اس لیے پہنے تھے، نجاشی نے جو بھیجے ہیں چلو اسے اعزاز نصیب ہو جائے، میں نے وہ کنگن بیچ کر سارے خیرات کر دیے، صدقہ کر دیے۔ حاضرین محتشم، وہ عظیم باپ کی عظیم بیٹی، اب ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں درس کیا ہے؟ کبھی ہم نے اپنی اولادوں کی اتنی تنبیہ کی؟ اگر پہلی بات تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کا معاملات دیکھ کے رکھیں تو ایسی نوبت نہ ہے۔ نمبر 2، اور کیا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے ہم اس ناج پہ پرورش کر کے لائیں، ہم کہیں تو ہماری ماننے کو تیار ہیں؟ نوکر کے لیے شرط ہے کہ وہ مالک کی بات مانے، اگر مالک کی بات نہیں مانتا تو وہ نوکر نہیں ہے۔ ہم نوکر کے روپ میں مالک بننا چاہتے ہیں، جیسے میں نے 3 دن پہلے کے درس میں بھی کہا تھا نا، نوکر زہرا دا تیری نکی بہن لگ دی ہے۔ ادب کا یا کا طریقہ و سلیقہ ہونا چاہیے۔ میں ان چھوٹے بچوں کو کہہ سکتا ہوں، ابو بکر بات سن، عمر بات سن، زید بات سن، یہ کہہ سکتا ہوں، وہ مجھے نہیں کہہ سکتے خضر میری بات سن۔ میں چھوٹوں کو کہہ سکتا ہوں بائی نیم، لیکن جو میرے سے بڑے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ریاض صاحب گل سنو، ماجد صاحب گل سنو، ابو بکر صاحب گل سنو، نہیں، میں کہوں گا حاجی صاحب، انکل جی، بابا جی، چاچا جی، ایک عام معاشرتی دستور ہے۔ تو ان ہستیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہیں اپنے سے اگر چھوٹا سمجھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، زہرا کر لیں، نہیں، ادب، حیا، احترام۔ چھوٹی بچی ہیں نا، انہیں بیٹیوں کو نام لے کر پکارتے ہیں، لیکن اماں کو نام نہیں لیتے، امی جی، ماما جان، یہ جو بھی معاشرے میں مروج ہیں، یعنی ادب اور حیا کا تقاضا ہے۔ معزز حاضرین، عرض کرنے کا مقصد کسی پہ بالکل قطعاً تنقید نہیں، روزے سے کہہ رہا ہوں، صرف اصلاح چاہتا ہوں کہ وہ شہزادی ہیں، عظیم ہستی ہیں، ان کا نام ادب سے لیں۔ وہ محمود غزنوی نے کیا کیا تھا؟ ایاز بات سن، عرض گزار ہوئے پیارے، پہلے تو پورا نام لیتے تھے محمد ایاز، آج صرف ایاز لیا ہے، وجہ کیا غلطی کر بیٹھا ہوں؟ تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہنے لگا ہے، ایاز بات یہ تھی، پہلے جب بھی تیرا نام لیتا تھا باوضو ہو کے لیتا تھا، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے محمد ایاز نہیں لیا، صرف ایاز لیا ہے۔ وہ ہمارے اسلاف تھے جو محمد نام ہی لگا ہوتا وہ بھی بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے۔ معزز حاضرین، تو ان مقدس ہستیوں کا نام لینا، پہلے زبان کو باوضو کرو، ادب اور حیا سے لبریز کرو، لبریز کرنے کے بعد پھر ان مقدس ہستیوں کا نام لینا چاہیے۔ اور جو بات عرض کرنا چاہتا تھا غلامی اور آقا کی، اگر ہماری ماؤں بہن و بیٹیوں کے لیے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا کردار، سیرت، اگر نوکر بننا چاہتی ہیں تو پھر ان کی سیرت کو اپنائیں۔ انہوں نے باپ کے اشارے کو سمجھتی تھی، باپ کی خوشی کو خوشی سمجھی، باپ کے دکھ کو دکھ سمجھا۔ آج ہماری بیٹیوں کو کوئی پرواہ نہیں، خوشی اور غمی کے معاملات ہوں، عید اور شادیوں کے معاملات ہوں، اس میں بڑوں کے باتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے،
اور مذاق اڑا کر انہیں کہا جاتا ہے بس بابا تو پرانی زندگی ہو گیا، اے جناب والا ہر ویلے نہیں، چوری چھپی میک اپ ہو تب، بناؤ سنگار ہو تب نہیں، تیرا حسن و جمال اللہ رب العزت نے پردے میں رکھا ہے۔ ہمیں غلامی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا میں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو آ کر وہ چادر تطہیر جو سیدہ نے اوڑھی تھی، اس چادر تطہیر کی خیرات مانگ کر شرم و حیا کی چادر اوڑھنی چاہیے۔ ایک نوکر تھا، مالک نے پوچھا کہ کیا کھانا پسند کرے گا؟ اس نے کہا جی جو کھلاؤ گے۔ پہننے میں کپڑا کون سا پسند کرو گے؟ جو پہناؤ گے۔ رہنے میں رہائش کیسی پسند کرو گے؟ جیسے آپ دو گے۔ پینے میں کون سا مشروب پسند کرو؟ اس جو آپ دو گے پی لوں گا۔ اتنی باتیں ہوئی تو مالک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پوچھا نوکر نے ہاتھ باندھ کر حضور کوئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ ناراض ہو کر رو رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، رو اس لیے رہا ہوں، تو میرا نوکر ہے، میں تیرا مالک ہوں، میں جو کھلاؤں تو اس پہ راضی ہے، جو پہناؤں تو اس پہ راضی ہے، جہاں رکھوں تو اس پہ راضی ہے، جو کھلاؤں تو اس پہ راضی ہے۔ ایک میرا بھی مالک ہے، ایک میرا بھی مالک ہے، کاش میں بھی اپنے مالک کے کھلانے پہ راضی ہو جاؤں، پلانے پہ راضی ہو جاؤں، پہنانے پہ راضی ہو جاؤں۔ حاضرین محتشم، نوکری کا تقاضا یہ ہے کہ مالکوں کی بات مانی جائے، مالکوں کی بات مانی جائے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں شہزادیوں کا تذکرہ ہوا، اس سے یہی سبق ہے کہ ہماری وہ مالکہ ہیں اور ان مالکہ کی باتوں کو ماننا چاہیے، ان کی سیرت کا گھروں میں تذکرہ کریں، ان کے حالات زندگی کی کتب جو ہیں گھر کے اندر رکھیں، کبھی کبھی بیٹھ کر اپنی بچیوں کے سامنے، بچوں کے سامنے ان کا حیات مقدسہ کا تذکرہ کریں تاکہ ہماری اولادوں کے اندر ان مقدس ہستیوں کو سیرت اپنانے کی عادت پیدا ہو۔ 24 گھنٹے اگر ہماری بچیوں بچوں نے ٹی وی پہ اگر انڈیا کے اور غیر مسلموں کے گانے فلمیں ہی دیکھنی ہیں تو انہوں نے ان کی ایکٹنگ کرنی ہے۔ اگر وہ سیرت فاطمۃ الزہرا، سیرت زینب سلام اللہ علیہا، سیرت رقیہ پاک سلام اللہ علیہا، سیرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر مطالعہ کریں تو پھر انشاءاللہ ہماری بچیاں بچے نمازی بنیں گے، قرآن کے قاری بنیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے عظیم سپاہی اور وفادار بنیں گے۔ اللہ رب العزت جل شانہ مجھے آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔